يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے بیچ میں ایک نہایت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن فرما رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو صحت، تندرستی سے نوازا ہے، اور اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آنے والا دن ہم روزے کی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو امت مسلمہ کو ہر طرح کی آفت سے، پریشانی سے، جسمانی بیماری سے، ذہنی ٹینشن سے، ہر طرح کی دقتوں سے تو نجات دے، اور اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے، اس ماہ مبارک کے روزے کو رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ کل سے انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے رمضان کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک بابرکت اور نہایت ہی رحمت والا مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت سننے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق اور تڑپ کو دیکھیے کہ اس ماہ مبارک جس کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کے لیے کس قسم کے شوق اور جذبے رکھتے تھے۔ رجب کے مہینے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، بار الہ ہمیں رجب میں صحت و تندرستی سے رکھ، رجب میں برکت دے، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان میں صحت کے ساتھ تو پہنچا دے تاکہ رمضان کے روزے کو ہم رکھ سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی ماہ رمضان کی روزے کی فرضیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایماندار بندوں، تم لوگوں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، بالکل ویسے ہی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ان لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے امتیں تھیں۔ اور تمہارے اوپر روزے کا فرض کیا جانا اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے کا فرض کیا جانا، ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ وہ لوگ بھی تقوی کو اختیار کر لیتے، اور تم پر بھی جو روزے فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا بنو، گناہ سے بچنے والا بنو، اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں رکھ کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے والا بن جاؤ، اللہ کے عذاب کا ڈر تمہارے دل کے اندر آ جائیں، تم گناہوں سے ڈرنے لگ جاؤ، اچھے کام کرنے لگ جاؤ،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا رمضان۔ ہم رمضان کے معنی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ رمضان کے معنی اگر دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان اصل میں رمز تپتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے اس سال سخت گرمی کا زمانہ تھا، تپش کا زمانہ تھا، اس سال اللہ پاک نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، اسی لیے اس روزے کا، اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھ دیا، گرمی کے مہینے میں فرض کیا گیا۔ کچھ مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح کیے ہیں کہ رمضان کے معنی ایک معنی جھلسا دینے والا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے جلا کر کے، تو رمضان میں چونکہ رمضان کے اندر بندے جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے برکات کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے اندر بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے، جلا کر کے خاک کر دیا جاتا ہے، فارمیٹ مار دیا جاتا ہے گناہوں کا، سرے سے ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ آ گیا، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ آ گیا، انسان کو صاف ستھرا اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک لوہار لوہے کو بھٹی کے اندر تپاتا ہے اور ان کے تمام زنگ کو، ان کے مرچے کو پیٹ کر کے، گرما کر کے، کوٹ کر کے ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں اللہ رب العالمین انسان کو بھوکا رکھ کر کے آزماتا ہے کہ ان کے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، پینا موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے رب کے حکم کو مان کر کے، اور جب رب کا حکم مانتا ہے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے، تیز دھاردار تلوار کی طرح انسان کو تیکھا اور بالکل آئینے کے مانند صاف ستھرا انسان کو کر دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، ان کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہے ان تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سارے خطائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن روزہ ہم خوشی سے رکھیں، ایسا نہیں کہ گرمی کا موسم، اب کی بار اتنی گرمی، بہت دقت آئے گی روزہ رکھنے میں، بہت کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس طرح کی سوچ نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ شوق تڑپ دل میں ہو، نیت میں اخلاص ہو، اللہ نے ہمارے عمر کے اندر ایک بار پھر رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے روزے اللہ نے چاہا تو ہم رکھیں گے۔ اللہ نے باحیات رکھا، یا اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صحت یاب رکھنا، ہمیں تندرست رکھنا، یا اللہ تم ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کوئی آفت اور کوئی مصیبت نہ دینا۔ ہم اس ماہ مبارک کو ہم نے پایا ہے عمر کے اندر، اس کے روزے انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ شوق ہو، جذبے ہو، تڑپ ہو، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے دل کی صفائی کی وجہ سے، ہمارے دل کے جذبے کی وجہ سے، ہمارے دل کے خلوص کی وجہ سے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو لوگ بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پالے، فَلْيَصُمْهُ، ان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزے کو رکھے۔ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ کی زندگی میں آپ کو ملی ہے، اللہ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے، رمضان کے مہینے آپ کے اندر ہیں، آپ ہیں اور داخل ہو چکے ہیں رمضان کے اندر، تو کوئی ہیلا نہ کرے، کوئی بہانہ نہ کرے، آپ شوق اور جذبے سے رمضان کے روزے کو رکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سہولت اور آسانی دیا ہے۔ آپ پہلے جب کام کاج کرتے تھے، کتنے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ بہانے بناتے تھے، ہمارا کام پتھر کا ہے، سخت دھوپ اور تپش میں
کام کرتے ہیں بہت پیاس لگ جاتی ہے، ہم کام کریں، اگر ہم کام بھی نہ کریں تو ہمارے بچے فاقے سے مر جائیں گے، اور ہم کام کریں تو روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ دیکھو لوگ کہتے تھے اللہ نے زندگی میں وہ دن بھی لے کر کے آیا، اللہ تمہیں یہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو آج پوری دنیا تھم سی گئی ہے، پوری دنیا رک سی گئی ہے، اب تم کہاں جاؤ گے پتھر کے کام کرنے، تم کہاں دھوپ میں نکلو گے، گھر کے اندر بیٹھے رہو، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تو تم کوئی بہانہ تو نہیں کرو گے، روزے رکھو گے تو تمہارا خوراک بھی بچے گا، تم کام نہیں کرتے ہو، شام کے وقت کھاؤ گے، تمہیں دوسروں کا احساس بھی ہوگا، اب جو تم پرانے زمانے کے اندر بہانے کرتے تھے وہ سب بھی ختم ہو گئے، اللہ نے تم کو گھر میں بیٹھا دیا، گھر میں بیٹھو رمضان میں، دیکھتے ہیں کون کون بہانہ کرتا ہے، اللہ نے بٹھا دیا گھر میں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن ہاں اسلام نے سہولت دیا ہے، آسانی دی ہے، ایک آدمی ایسا بیمار ہے اگر بھوکا رہے، ان کے معدے میں خوراک نہ ہو، اٹیک آ سکتا ہے، ان کی بیماری بڑھ سکتی ہے، ان کی روح نکل سکتی ہے، جان کو خطرہ ہے ایسی کہ وہ آدمی مر جائے گا، جان کی تحفظ کی اتنی اہمیت اللہ نے دیا ہے، کہا کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھیں، اگر ایسی بیماری ہو گئی ہے مہینہ گزرنے دو، فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے مہینہ گزر جائیں، صحت یاب ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، پھر وہ آدمی جو ہے روزہ رکھ لے، دوسرے مہینے کے اندر ان گنتیوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی سفر میں ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، جب تک سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، چونکہ سفر کو قطعۃ من النار کہا گیا، جہنم کا ایک ٹکڑا کہا گیا، بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سفر میں نہ روزہ رکھے، ان کی دقت کی وجہ سے تو اللہ پاک نے رخصت دیا ہے، آسانی دیا ہے، سہولت دیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہے، ایسا مجبور اور بزرگ ہو چکا ہے، ایسی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو ان کو شفایابی کی کوئی امید نہیں ہے، ایک آدمی 70 سال یا 80 سال کی عمر ہو گئی، بستر پر پڑے ہیں، مرض کے بستر پر، اب ظاہر سی بات ہے آدمی جو دوائی پر گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار رہا ہو، ہر ایک کو پتہ ہے کہ آدمی اس کی کنڈیشن اگر صحیح بھی ہو جائے تو کیا ہوگی، تو ایسے آدمی کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے جو فرض رمضان آ رہے ہیں وہ روزانہ کے خوراک کے برابر دوسرے لوگوں کو کھانا کھلا دے، تاکہ وہ جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہ گناہ فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے سر پر نہ آئے، فرائض ان سے ساقط ہو جائے، ان کا فدیہ ادا ہو جائے، ان پر بوجھ نہ آئے گناہوں کا، یہ سہولت اور آسانی اللہ پاک نے ان کو دیا ہے۔ اپنے بدلے کھانا جتنا روزانہ عام انسان کھاتا ہے عام خوراک کے مطابق، روزانہ شام کے وقت جو ہے یا کسی ایک غریب آدمی کو جس کو مناسب سمجھے جا کر کے پہنچا دے، اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہے، یہ اللہ نے آسانی دیا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو دیکھیے کہ اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا رجب و شعبان، یا اللہ شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دینا، برکت عطا فرمانا، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دینا۔ شوق کتنا تھا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلے مسلسل دعا میں مصروف ہو جاتے، یا اللہ رمضان تک ہمیں برکت دے، اللہ رزق کی تنگی سے ہمیں نکال دے، گھر کی پریشانی سے دقتوں سے نجات دے دے، رمضان تک تو پہنچا دینا مولا۔ اگر ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، ہماری تقدیر میں رمضان سے پہلے موت لکھ دیا گیا ہے، یا اللہ تو سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہماری عمر کو تو اتنی دراز کرتے، اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کے مبارک مہینے کو پالوں، ان کی فضیلت کو حاصل کر لوں، ان کے روزے رکھ لوں، ان کے تقوی سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں، دل کو صاف ستھرا کر لوں۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ رمضان کی فضیلت اور کتنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے یعنی مغرب کے وقت چاند دکھے گا، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، فتحت ابواب الجنہ، اب جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے،
وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائیں گے، وصفدت الشیاطین، اور شیطان کو سزا ملے گی، ان کو باندھ دیا جائے گا کہ تم نے 11 مہینہ میرے بندوں کو میری فرما برداری سے روکے رکھا، ان کو پریشان کرتا رہا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہا، اب تمہاری کچھ بھی حکومت نہیں چلے گی، تمہارے اختیار کچھ بھی نہیں رہے گا، تم کو جکڑ دیا جائے گا، تم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا 1 مہینے کے لیے، میرے بندے کو میرا خالص بندہ بننے دو، تمہارا بندہ بن کر کے ہم رہنے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے شیطان کو، شیطان کے تعلق سے کہ ان کو باندھ دو، پورے رمضان بھر باندھ کر کے رکھو، تاکہ میرے بندے 11 مہینے میں جو گناہ کیا ہے میرے سامنے میرے بارگاہوں میں حاضر ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں، میں اپنے بندوں کے سارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں، بخش دوں گا۔ میرے بھائیو، رمضان کے جو روزہ ہے، اسلامی شریعت کے اندر روزہ کہتے کس کو ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کے اذان ہونے سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک آدمی کھانے پینے، بیوی سے جمع کرنے سے باز رہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، حسد کرنے سے، دوسرے بھائیوں سے جلنے سے، دوسروں کی برائی بیان کرنے سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ ایک آدمی کھاتا نہیں ہے، ایک آدمی پیتا نہیں ہے، لیکن گالیاں بکتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، تو پھر اس کے کھانا پینا، بھوکا رہنے کی جو ہے، کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے جس طریقے سے ہم بھوکا رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اسی طریقے سے ہماری روحانی روزے بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ روحانی روزے، روحانی روزے کا مطلب یہ ہوا روح کو صاف کرنا، ہمیں اپنی روح کو تازہ کر کے رکھنا، کہ ہمیں اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا ہے، زبان سے گالی نہیں دینا ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، دوسرے کے تعلق سے اپنے سینوں میں کسی قسم کی جو ہے دو نظری، کسی قسم کی جو ہے بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ نہیں رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر مجھ میں یہ کوتاہی تھی، اگر میں کسی کا برا سوچتا تھا، یا اللہ میں تو جان بوجھ کر کے نہیں سوچتا ہوں، لیکن شیطان غلبہ پا لیتا ہے کبھی کبھی، یا اللہ اگر ہمارے دل کے اندر ایک شیطان کا غلبہ تھا، شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، میں کچھ نہ کچھ سوچ لیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ غیبت کر لیا کرتا تھا، یا اللہ میرے دل کو رمضان کے لیے تو صاف کر دے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے صاف ستھرا رکھنا، تاکہ میں جو کچھ بھی عمل کروں یہ عمل تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور مجھے ان عملوں کے بدولت جنت الفردوس میں جگہ مل جائے۔ یہ جو ہے اصل اور حقیقی مقصد ہے رمضان کا، روزے کا۔ رمضان کا تعلق، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن رمضان کے اندر اتارا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو قرآن تھا، ایک بار کی جو آسمانی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، 7 آسمان ہے، نیچا والا جو آسمانی دنیا ہے، یہاں پر بیت العزیٰ کے اندر لکھ دیا گیا۔ یہ شب قدر کے اندر، رمضان کے اندر ایک ساتھ پورا قرآن کو اتار کر کے آسمانی دنیا پر رکھا گیا۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آئی، مسئلہ بمسئلہ، ایک ایک آیت، 2 آیت، ایک سورت، تھوڑے تھوڑے کر کے 23 سال میں مکمل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، نازل ہوا۔ لیکن لوح محفوظ سے ایک ساتھ آسمانی دنیا پر یہ رمضان کے اندر نازل ہوا۔ پتہ کیا چلا؟ رمضان سے قرآن کا تعلق گہرا ہے۔ اس رمضان کے اندر ہمیں قرآن کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ میں واٹس ایپ چلاؤں، فیس بک چلاؤں، ہم جا کر کے جو ہے ٹائم پاس کریں، جو ہے موبائل دیکھ کر کے آج کیا خبر ہے کورونا وائرس کے، آج کیا خبر ہے، کتنے پازیٹیو آئے، کتنے نیگیٹو، کہاں کے جو ہیں مریض اچھے ہو گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ قرآن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اس آدمی کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور کہیے آپ تھوڑی سی بلند آواز سے قرآن تلاوت کریں، ہم بھی قرآن کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا ثواب جو تلاوت کر رہا ہے اس کے برابر ہے سننے کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھیں، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر پڑھنا آتا ہے تو خود تلاوت کریں۔ اپنے گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر پڑھتے رہیں۔ اب جانتے ہیں مساجد کے اندر
پابندی لگی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، آپ مسجدوں میں نہیں آ سکتے ہیں، گھروں کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، راتوں کو پڑھتے رہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ رمضان کے اندر جبریل امین کو قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی رفتار سے بھی تیزی میں خیر کے کام رمضان میں کثرت سے کیا کرتے تھے، ہوا کی اسپیڈ سے، اس سے بھی تیزی سے خیر کے کام، کہ ہم سے ایک خیر نہ چھوٹ جائیں۔ جبریل امین کو قرآن پڑھ کر کیا سنایا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن ہم کو کثرت سے ماہ رمضان کے اندر پڑھنا ہے۔ ایک اہم ترین عمل اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی صحیح روایت، کہ رمضان کے اندر جس نے قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ اس سے پہلے مساجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اب یہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے صحت کی تحفظ کے لیے اسلام نے سہولت دیا ہے۔ اب اسلام کی رخصت پر عمل کرے شوق سے، اور گھروں کے اندر جو آپ کی فیملی ہے ان کے ساتھ آپ جماعت کریں، آپ کے گھر کے خواتین پیچھے سب میں کھڑے ہو جائیں، مرد آگے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ اگر آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھنا جانتے ہیں تو دیکھ کر کے آپ ان کو تراویح گھروں کے اندر پڑھائیں۔ اگر آپ دیکھ کر کے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، چند صورتیں یاد ہے، ہر رکعت میں انہیں 4 صورتوں کو بار بار آپ تلاوت کریں، اور 8 رکعت آپ جو ہے تراویح پڑھ لیں، اور پھر 3 رکعت وتر جیسے پڑھتے ہیں آپ 3 رکعت وتر گھروں کے اندر پڑھیں۔ یہ افضل عمل ہیں، شیطان آپ پر غلبہ نہ پائے کہ ہم گھر میں ہیں، ہم تراویح پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ہم کیسے پڑھیں۔ یہ جو ہیں آپ کے اوپر شیطان غلبہ نہ پا سکے۔ گھر کے اندر بھی اس نماز کا ضرور اہتمام کریں، چھوٹی ہی صحیح اور کیا کہتے ہیں مختصر ہی صحیح، لیکن گھر کے اندر اس تراویح کو نہ چھوڑے، آپ گھروں میں ضرور پڑھیں میرے بھائیوں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو بالخصوص ہمارے ہندوستان کے حالات کو جلدی سے تو صحیح کر دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین یہ بیماری جو ہندوستان کے اندر آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس بیماری کو تو اٹھا لے مولا۔ اس موقع پر خصوصی طور پر آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، ایک عمل اور، تاکہ پورے رمضان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ چونکہ مساجد کے اندر بھلے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے۔ میں ایک بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کسی کو ایک کھجور کھلا کر کے، یا ایک گھونٹ پانی پلا کر کے، یا ایک کوئی فروٹ، ایک انگور کا دانہ، یا کوئی بھی پھل، سیب کا ایک جو ہے ٹکڑا کسی کو کھلا کر کے اگر افطاری کرواتے ہیں، روزہ رکھنے والا بھوکا رہ کر کے پورا دن ہر چیز سے بچ کر کے جتنا ثواب پاتا ہے، آپ جو ایک ٹکڑا یا ایک لقمہ کھانا ان کو دیں گے، کھا کر کے وہ جو روزہ افطاری کرے گا، اس کا ثواب اور آپ کا ثواب دونوں کا ثواب برابر ہے میرے بھائیوں۔ اور اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے، آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، اس لیے پڑوس کا، اپنے ملنے جلنے والے کا خصوصی دھیان دے، ان کو افطاری کرانے کی آپ کوشش کرے، تاکہ ان کی نیکیاں اس ماہ مبارک کی پورا آپ حاصل کر سکے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ رمضان کے روزے کا ثواب آپ دوسرے کے فروٹ سے جو افطاری کریں گے اس سے آپ کا ثواب نہیں گھٹے گا، آپ کو جتنی نیکی ملنی تھی وہ ملے گی ہی، لیکن جو بھائی ایک لقمہ کھلا رہا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ کہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے بندوں کے لیے۔ اس لیے وقت ایسا ہے، لوگوں کا خیال رکھے، لوگوں کے حقوق کا سخت ضرورت ہے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، یا اللہ اس ماہ مبارک کے برکات کو ہمیں کثرت سے حاصل کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اس ماہ مبارک میں ہم سب کو کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں تو ان لوگوں کو صحت یاب بنا دے مولا، ان کو تندرست بنا دے مولا، تاکہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھ سکے، تمام اچھے اور خیر کے کام کر سکے۔ یا اللہ رب العالمین جو لوگ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں،
بیماری کی وجہ سے ان لوگوں کو تو صحت یاب اور تندرستی عطا فرما مولا. جو لوگ مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں تو ضرور آسانی فرما دے مولا. ان کی قرض کی ادائیگی میں تو سہولت عطا فرما دے مولا. جو بے اولاد ہے ان تمام لوگوں کو اولاد نصیب فرمانا مولا. آمین. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر، توحید پر، سلامتی پر، تیری حفاظت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دینا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.